جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے ظہر ہدایت میں۔ میں ہوں آپ کی بہن عظمالی جعفری اور میرے ساتھ موجود ہیں بھائی محمد رضا عدیل صاحب، اور ہم بات کریں گے اس حصے میں لبیک یا زینب سلام اللہ علیہا ہمارا ٹاپک ہے، اور ہم پرزور مذمت کریں گے، ان اشعار کے ساتھ اس حصے کا شروعات کریں گے، اس ٹاپک کا شروعات کریں گے۔ تیرے لہجے تیرے خطبے سے بھی ڈر لگتا ہے، تیرے لہجے تیرے خطبے سے بھی ڈر لگتا ہے، تیری قامت تیرے رتبے سے بھی ڈر لگتا ہے، کچھ خوف ایسا بٹھایا ہے دل باطل میں، خوف کچھ ایسا بٹھایا ہے دل باطل میں، ابلئیں کو تیرے روضے سے بھی ڈر لگتا ہے۔ سلام پیش کریں گے ان جوانوں کو کہ جو اس وقت حفاظت کر رہے ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی روضے کی، مزار کی، اور لعنت بھیجیں گے یزیدوں پر، ان لوگوں پر کہ جنہوں نے نواسی رسول کے روضے پر حملہ کیا۔ اللہ اکبر۔ اسی پہ بات کریں گے، آپ کی کالز کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہماری سسٹر، ہماری باجی، ہماری عالمہ توقیر فاطمہ موجود ہیں، ان کو پروگرام میں شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ سسٹر، بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا۔ اور جیسا کہ بتائیں کہ آج ہمارا ٹاپک ہے لبیک یا بی بی زینب سلام اللہ علیہ، اور آپ اس پر کیا اپنے خیالات کا اظہار کریں گے؟ آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے۔ سسٹر، ہم بات کر رہے ہیں آج لبیک یا بی بی زینب سلام اللہ علیہ پر، اور پرزور مذمت کر رہے ہیں اس حملے کی جو بی بی زینب کے روضہ اقدس پر ہوا، تو اس پر آپ کیا اپنے خیالات کا اظہار کریں گے؟ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام پیش کرتی ہوں اپنی اس عظیم بیوی کی خدمت میں۔ السلام علیکم یا زینب کبریٰ، السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، السلام علیکم یا بنت امیر المومنین۔ یہ وہ بیوی ہیں کہ جن کی عظمت کو سمجھنے کے لیے اگر ہم یہ دیکھیں کہ جب یہ بیوی اس دنیا میں تشریف لائی ہیں، پیغمبر گرامی اسلام کی خدمت اقدس میں شہزادی کو لایا گیا، پروردگار عالم کے حکم سے رسول مقبول اسلام نے نام رکھا زینب، اور جو فرمایا، میں تمام امت مسلمہ کو چاہتی ہوں کہ ان جملوں کی طرف توجہ کریں کہ میرے پاک نبی نے یہ فرمایا کہ میں امت کے حاضر اور غائب لوگوں کو وصیت کرتا ہوں کہ اس بی بی کی حرمت کا خاص خیال رکھیں، اللہ، کیونکہ یہ خدیجۃ الکبریٰ سے شباہت رکھتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے کس طرح سے اسلام کی، دین کی خدمت کی، اور کس طرح سے نبی مکرم اسلام کی حمایت کی، اور پھر ان کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے بھی اسی طرح سے نبوت و امامت کی حمایت کی، اور جناب زینب کبریٰ کا بھی اگر ہم کردار دیکھتے ہیں تو نظر آ جاتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی آج ہو رہا ہے یقیناً قابل مذمت ہے، اور جس قدر مذمت کی جائے وہ کم ہے، جتنی لعنت ان لوگوں پر بھیجی جائے وہ کم ہے۔ میں آپ کے توسط سے مجلس علماء شیعہ یورپ کے امامیہ ویمنز اور خواتین کی طرف سے بھی اور تمام مسلمانوں کی طرف سے اس کی بھرپور مذمت کرتی ہوں۔ در حقیقت میری بہن یہ دشمنی علی اور اولاد علی علیہ السلام ہی ہے کہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، اور حقیقت میں یہ ہے کہ ان سے وہ تماچا جو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے یزید اور یزیدیت کے منہ پر مارا تھا، نظر آتا ہے کہ وہ ہضم نہیں ہوا ان سے۔ آج بھی ان سفیانیوں کی اولاد اور یزیدیوں کی اولاد موجود ہے، اور حقیقت میں مجھے تو یہی نظر آتا ہے کہ بی بی کا دبدبہ ایسا تھا، اس خاندان نے جس طرح سے ان کے مکروہ چہروں سے نقاب جو ہے وہ اٹھا کر دنیا کو دکھایا کہ حقیقتاً ظلم کیا ہوتا ہے اور کس انداز میں انہوں نے ظلم و ستم کیا ہے۔ تو میں کہوں گی کہ ان کا جرم اس وقت کیا تھا؟ اس وقت بھی جرم یہ تھا کہ حق کے لیے آواز بلند کی اور حقیقی دین کی دعوت دی، اور مقابل کا دین کیا تھا؟ جن لوگوں کو آج وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ کل کیا ہوا تھا کربلا میں، اور کل کیا وجہ تھی کہ حسین ابن علی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ اس قدر قربانیاں دی، آج آ کر دیکھ لو۔
کہ دشمن اسلام جو کہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کس طرح کل نواسہ رسول پر ستم ڈھا رہا تھا، تو آج رسول کی نواسی کے حرم مطہر، قبر مطہر کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں کہوں گی کل بھی فتح تمہاری نہیں تھی۔ درست ہے کہ کربلا میں حسین اور حسین کے سارے ساتھی مارے گئے، لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک وقت آیا کہ یزید نے کہا کہ میں تو ایسا نہیں چاہتا تھا، یہ تو فلانے کا کام تھا، یعنی گویا ملعون یزید اپنے کرتوتوں پر شرمندگی کا اظہار کر رہا ہے۔ تو فاتح تو کبھی شرمندہ نہیں ہوتا، کبھی اپنی غلطی تسلیم نہیں ہوتا۔ مجھے یقین ہے کہ آج کے یزیدی بھی یقیناً عبرتناک شکست دو چار ہوں گے، اور رسوائی ان کا مقدر بن رہی ہے، بنے گی نہیں، مزید بھی بنے گی، بلکہ ان کا مقدر ہے۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیا جرم ہے اور کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، اور کس طرح کا اسلام یہ دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، کس طرح سے اسلام کو یہ بدنام کر رہے ہیں۔ یقیناً ذلتیں ان کے نصیب میں ہوں گی، اور مجھے کہنے دیجئے کہ نہ کم ہوئی تھی اور نہ کم ہو سکے گی آج آل رسول پاک کی عظمت، خدا گواہ۔ کل بھی ذلیل و رسوا ہوئے اہلیان شمر، اب بھی نصیب ہوگی یہ ذلت، خدا گواہ۔ واہ، بے شک۔ اور پھر ایک اور سوال میں پوچھتی ہوں ان بدبخت ملعون تکفیریوں سے کہ اگر ان کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد سب ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ ان قبور اور مزارات پہ جو ہے ان کا فائدہ نہیں ہے، میں ایک سوال کرتی ہوں، اگر بیکوز تمہارے سب کچھ اس دنیا سے جانے کے بعد ختم ہو جاتا ہے اور یہ کوئی نفع نہیں پہنچاتے ہیں اور ان کے مزاروں پر نہیں جانا چاہیے، تو میں یہ کہتی ہوں کہ تمہیں ان قبروں سے کیا خطرہ ہے؟ واہ، وہ آج ہمیں جواب دیں تو یقیناً پتہ چلے گا کہ ان کو خطرہ ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ یہ یزید کی اولاد ہے، جس طرح سے کل حسین ابن علی کے وجود سے ان کو خطرہ تھا، آج ان کے مزارات سے ہی خطرہ ہے کہ جب تک یہ پاکیزہ گھر رہیں گے تو پھر اللہ کا اور اس کے نبی کا نام زندہ رہے گا، اور جب ان کا نام زندہ رہے گا تو ان کی دکانداریاں جیسے کل نہیں چمکتی تھیں آج نہیں چمکیں گی۔ واہ، بہت شکریہ، سبحان اللہ سسٹر، آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ پروگرام میں شامل ہونے کا۔ اور جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھیں سسٹر توقیر فاطمہ، اور کیا ہی خوبصورت انہوں نے بات کی کہ تمہیں کیا خطرہ ہے، اور وہی جو اشعار میں نے پڑھے تھے کہ اب لہی کو تیرے روزے سے ڈر لگتا ہے۔ اور کالر کو شامل کرتے ہیں، پھر آپ کی طرف آتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون بھائی، کہاں سے؟ میں ہاشم مرزا بات کر رہا ہوں، میسور سے، انڈیا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ جی بھائی، سب سے پہلے جو بیبی کے روزے پہ حملہ ہوا جی، اس کی مذمت کرتے ہوئے اور افسوس ظاہر کرتا ہوں اپنے طرف سے اور تمام ہمارے دیش واسیوں کی طرف سے، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ ویسے تو اہل بیت اطہر کو جب زندہ تھے تب بھی ہم کو چین سے رہنے نہ دیا، جب وہ آرام کر رہے ہیں انہیں سکون سے سونے بھی نہیں دے رہا ہے، اس لیے بڑا افسوس ہوتا ہے۔ ہم سب مل کر ان یزیدیوں کو نیست و نابود ہونے کے لیے ان پہ لعنت بھیجیں، اور ہم دعا کریں جو دو جڑے روزے ہیں بی بی فاطمہ، بی بی زینب اور بی بی سکینہ کے پھر سے آباد ہو جائیں، کیونکہ اس مہینے میں ابھی تک ان کے روزے کی زیارت نہیں کی۔ انشاءاللہ آپ دعا کریں کہ ان روزے کی زیارت سے ہمیں محروم نہ رہ جائیں انشاءاللہ۔ الہی آمین، الہی آمین، جزاک اللہ، بہت شکریہ ہاشم مرزا صاحب انڈیا سے شامل ہوئے۔ جی رضا بھائی، ہمارے باجی نے بہت اچھا احتجاج کیا، مذمت کی اس بی بی زینب کی بحث کے اوپر۔ تو ایک میں قرآن میں ایک حدیث، ایک آیت ہے قرآن میں جی، لکھا ہے those who die in the way of Allah they are surely alive, they are not dead۔ واہ، سبحان اللہ، بے شک۔ یہ جو ہمارے بی بی زینب کا روزہ ہے، جو امام علی کا روزہ ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ ہے، پورے ائمہ کے روزے جو ہیں وہ یہاں ہیں، ان کی باڈی تو زیر خاک ہے،
لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ارشاد کرتا ہے وہ زندہ ہیں. زندہ ہیں. سبحان اللہ. یہ جو یزیدیت کی قوم ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زمان سے لے کر ابھی تک بھی ہیں. یہ کبھی یزیدیت ختم نہیں ہوگا. جب امام زمان اجل اللہ فرجہ شریف آئیں گے دوبارہ اس وقت یہ عدالت پھیل جائے گی. وگرنہ یہ جو یزیدی اس وقت بھی یزید ہوگا, ایسے نہیں ہے. روز قیامت تک یہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد کیا جو اللہ کی راہ میں اللہ کی سیرت میں شہید ہوتے ہیں وہ ابھی زندہ ہیں, وہ نہیں مر چکے ہیں. یہ ان کی لیول, یہ ان کے مقام ہے. تو جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, جیسے ہم باہر جاتے ہیں, گھر جاتے ہیں, ہمارے دوستوں سے ملاقات کرتے ہیں, سلام کہتے ہیں, تو سلام کا جواب کیا ہے؟ واجب ہے. تو یہ نماز میں دیکھیں السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, دیکھیں ہم تو ایکسپیکٹ تو نہیں کرتے نا ہمارا جو سلام ہم بھیج رہے ہیں پیغمبر کے اوپر وہ اس سلام کا جواب نہ دیں. تو یہ دیکھیں ہم یہ جو مثال لیے نا, تو یہ بھی ہم جب روزے کے اوپر جاتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکم یا بنت رسول اللہ, تو وہ خود جواب دیتے ہیں. یہ جو یزیدیت قوم ہے وہ جو ہم دیکھیں وہ جو ان کی یہ جو ہیں جب ان کے والدین فوت ہوتے ہیں مرتے ہیں, یہ جو یزیدیت قوم ہے وہ خود جاتے ہیں قبروں کے اوپر وہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں, دفناتے بھی ہیں, پھر ہر روز جاتے ہیں, ہر ہفتے جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں پیغمبر رسول اللہ کی قبر میں جانا حرام ہے, دعا کرنا بدعت ہے. یہ بدعت ہے. کالر کو شامل کرتے ہیں, بڑی خوبصورت بات آپ کریں, اس کو کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت بہت بیٹا دعائیں, جیتی رہو, خوش رہو. مولانا صاحب کو بہت بہت سلام. مولانا عادل کے بھائی, میں مانچسٹر سے مسز حسین بول رہی ہوں. ماشاءاللہ. اللہ سب کو خوشیاں دکھائے, رمضان کی خوشیاں نصیب کرے, روزداروں کے روزے قبول کرے, اور ہم جتنی بیوی کے روزے کی مذمت نہ کریں کم ہے. ہماری وہ بیوی ہماری بیوی کے رتبے میں ماشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہے, کوئی کمی نہیں ہے. میں ماشاءاللہ 7-8 بار بٹیا اس بیوی کے روزے پہ گئی ہوں, زیارت کی ہے. اور اب ہمیں تو یہی ہے کہ ان کم بختوں پہ لعنتی اٹھتے بیٹھتے لعنت بھیجیں, اور ہمارے تا قیامت میرے مولا کے بیوی کے روزے چمکتے دمکتے رہیں گے. اور یہ تو اسی طرح سے کریں گے. یہ تو اپنے چینلوں پہ ہماری بیوی کے نام سے پیسے مانگ رہے ہیں, ہمارے مولا حسین کی نام کی سبیلیں رکھ رہے ہیں, اور پیچھے یہ سب حرکتیں کر رہے ہیں, یہ سب باتیں کر رہے ہیں. تو ان کے لیے تو جتنی لعنت نہ بھیڑیوں کے لیے اللہ جانے کون سے مسلمان ہیں. یہ اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں کہ میری اتنی عظمتوں والی بیوی, اتنی شان والی بیوی, جس نے مارکہ کربلا فتح کیا, سب کو سنبھالا, اور آج چین سے انہیں آرام بھی نہ کرنے دے رہے ہیں. ان یزیدیوں پہ لعنت, یزیدیوں پہ لعنت اٹھتے بیٹھتے. بہرحال اللہ اس رمضان کی خوشیاں سب کو دکھائے, سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے. میری طرف سے بیٹا بہت بہت دعائیں, خوش رہیں سب سلامت رہیں. ہر میرے مومن مسلمان کے گھر میں پروردگار خوشیاں نصیب کرے, سوائے غم حسین کی کوئی غم نہ دے. خدا حافظ. جزاک اللہ. بہت شکریہ, مولا آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ مسز حسین, آپ شامل ہوئی. آپ کی محبت, آپ کی عقیدت, آپ کا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ ہو گیا ہے. اگلے کالر کو بھی ساتھ میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام میری عظمیٰ بہن کو. السلام علیکم عادل بھائی کو بھی. وعلیکم السلام. بہت شکریہ محمد علی بھائی. جی پہلے بھی احتجاج کیا ہے, ابھی ریسنٹلی دوسرے چینل پہ بھی احتجاج کیا تھا. تو آپ کے چینل کا یہ ہے کہ آپ کا چینل پوری دنیا میں جاتا ہے, تو مجھے تو برا لگتا ہے جب میں کوئی بات آپ کی ریپیٹ کروں تو, لیکن آپ کے چینل پہ اس لیے وہ بات ریپیٹ کروں گا کیونکہ اس لیے کہ آپ کی آواز بہت دنیا کے کونوں کونوں میں جاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ پہلے تو ہم احتجاج کرتے ہیں کہ جس نے بھی یہ کام کیا ہے دنیا اور آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نیز و ربود کرے اور اس کو دوزخ میں ڈالے. یہ تو میری دعا ہے روزے کے دوران.
تو اتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں کا اس نے دل دکھایا اور اس کو شرم حیا نہیں ہے کہ یہ نواسی رسول کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں. تو اینی وے یہ ہے یزیدیوں کا کام. اب ہم آ جاتے ہیں کہ ہم اپنی غلطی، میری غلطی، عظمیٰ بہن آپ کی غلطی، جو وہاں کے وہ کیئر ٹیکر ہیں ان کی غلطی سمجھ لیں کہ پوری امت کی غلطی سمجھ لیں کہ ہم نے بی بی کے روزے کی پروٹیکشن کیوں نہیں کی. کیا وہاں پہ ہم میزائل لگاتے؟ نہیں. میں نے ان کو، اگر وہ سن رہے ہیں جو بی بی کے روزے کی جو فنڈنگ وہاں پہ آتی ہے، اگر وہ سن رہے ہیں تو خدایا بی بی کے روزے کے چاروں طرف اس کی طرف میں نے تجویز دی ہے کہ ایک کونے کے بی بی کا روزہ جو مڈل میں ہے اس کو گرین کیا جائے اور اس کو بہت خوبصورت بنایا جائے، پودے وہاں پہ لگائے جائیں، اور ایک کونے کے بی بی کے کونے کے اوپر بچوں کی نرسری بنائیں، دوسرے کونے کے اوپر ریسرچ لیبارٹری جو کہ ورلڈ کا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے اس کی ریسرچ ہو، اور ایک کونے کے بی بی کے کونے کے اوپر کالج یا یونیورسٹی ہو، اور ایک کے اوپر لائبریری، اور کونے میں مسجد ہو. تو پھر جب کوئی بی بی کے روزے کی طرف حملہ کرے گا، پھر ہم یو این اے کے اندر پوری دنیا کے احتجاج کرے گی کہ یہاں پہ ورلڈ کی ریسرچ ہو رہی ہے، یہاں پہ بچے پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں. کیا بات کر رہے ہیں آپ محمد علی بھائی، مجھے آپ کو یہاں روکنا پڑے گا. جی آپ بات کر رہے ہیں کہ یونیورسٹیاں بنیں گی تو احتجاج کریں گے؟ آپ کو ابھی احتجاج کرنا ہے یو این او سے؟ میں کر رہا ہوں احتجاج، میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ابھی احتجاج کرنا ہے، بلڈ کرنا ہے اور مزید ایکسٹینڈ کرنا ہے کہ اس سے ہم زیادہ سے زیادہ دنیا کو دکھائیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کر رہا، میں کریٹیسائز نہیں کر رہا، کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم کہاں پہ غلط ہیں کہ ہم کو بھی بذات خود محمد علی بھائی بی بی کی ذات ایسی ہے کہ ہمیں ابھی یو این او سے احتجاج کرنا ہے. ایک ملالہ کو گولی لگتی ہے، جان حاضر ہے، ایک ملالہ کو گولی لگتی ہے، ساری دنیا کھڑی ہو جاتی ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بی بی کے روزے کے ماشاءاللہ اس کی تو شان ہی بہت ہے، ہم نے اس کو پریکٹیکل لائف میں دنیا کے جو نان مسلم ہیں، جو بی بی کو نہیں جانتے یا بی بی کو نہیں مانتے یا نبی کے اوپر ایمان نہیں رہتے، ان لوگوں کو بھی بی بی کے روزے تک ہم نے لے کے آنا ہے. کالج، یونیورسٹی، ریسرچ لیبارٹری، بی بی کے روزے کہ یہ دیکھو بی بی کے روزے کے پاس بیٹھ کے تم اچھے کام کرو. میں یہ کہہ رہا ہوں میری بہن، بی بی کا تو ماشاءاللہ رتبہ بہت ہے، ہم تو جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان کا حکم نہ ہو. تو میں نے ان کے لیے تو کربلا کے لیے لکھی بھی تھی کچھ، تو لیکن وہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو دوسری بات میری آج آپ کی میں نے انگلش سنی، ماشاءاللہ بہت اچھی ہے انگلش میں آپ تو ماشاءاللہ کیا کہتے ہیں، بہت ہی دھیمے اور بہت اچھا ہے لہجہ آج مجھے لگا. اردو میں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے محمد علی کو ٹی وی میں سے آ کے آپ پکڑ لیں گی. استغفر اللہ. بہت شکریہ محمد علی. جزاک اللہ خیر. اور پھر وہی بات ہے کہ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ بی بی کے روزے کی پروٹیکشن، اور جتنے بھی اولیاء کرام کے ہیں، ہمارے امام کا روزہ ہے، ہمارے اپنا کیا مولا کائنات کا روزہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ نئی پالیسی بنائیں گے اور ان تک ہم غیر مسلم لوگوں کو بھی لے کے آئیں گے کہ یہ دیکھو یہ روزے ہیں اور یہاں پہ بیٹھ کے آ کے ہمارے ساتھ مل کے کام کرو. جزاک اللہ. بہت شکریہ محمد علی بھائی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اسی وقت جو ہے وہ آواز اٹھانے کا، یو این او تک جانے کا. ابھی بھی ہمیں کوئی آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں، جو شخصیت اسلام کے اندر اتنے بالا رتبے کے اوپر ہے تو ہم پہلے سے کیوں نہیں شروع کریں؟ پہلے ابھی سے کیوں نہ کریں؟ لیکن دشمن کیا کر رہا ہے؟ دشمن کیا کر رہا ہے؟ وہ جو ان کے پاس فرصت ہوتی ہے نا، ہمارے شیعہ ویک ہیں، بہت ضعیف ہیں. لیکن اگر وہ ہوتے حرم کے اندر، حرم کے باہر حفاظت کرنے کے لیے، نہ ہوتا یہ جو دھماکہ ہوا نہ ہوتا یہ ہمارے شیعہ، ہمارے خود آدمی یہ پیسہ لے رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں یہ فنڈنگ لے رہے ہیں؟ کس کے لیے فنڈنگ لے رہے ہیں؟ سیکیورٹی کے لیے ہم کو چاہیے یہ. بالکل، اس پہ بات کریں گے. ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا جاتا ہے بریک کا اور ضیافت کی بات کا. کہیں نہیں جائے گا، ہمارے ساتھ رہیں گا. واپس آئیں گے، پھر بات کریں گے، پرزور مذمت کریں گے اور جو اٹیک ہوا ہے اور ان بزدلوں پہ لعنت کریں گے. میں ان کو بزدلی کہوں گی. بریک کا وقت ہوا ہے، لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، پھر کہیں.